اٹھا کیجئے، جابر کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں، پوچھیں ان سے کہ ہم آپ کے ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں، آپ اور میں، کیونکہ ہمیں ان کے قانونی حقوق کا بھی علم ہے اور ہمیں اپنے حقوق کا بھی علم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ تانے دار کب میرے گھر میں گھس سکتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ غلط گھسے گا تو قانون مجھے حق دیتا ہے کہ اسی ٹانگ سے پکڑ کے اس کو دیوار پہ پھینک دوں۔ نہیں ہے پتہ آپ کو علم ہے کہ کوئی ناجائز آپ پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو اعزال کہتے ہیں، اور اعزال کے لیے قانون آپ کو حق دفاع دیتا ہے۔ تو لہذا مجال ہے کہ کوئی مجھے غیر قانونی طریقوں سے کنڈوں سے ڈرا سکے، تو کیوں کر وکیل ڈر سکتا ہے؟ آپ نے اور میں نے اس قوم کو، جس کو جبر ظلم کے بلبوتے پہ ڈرایا گیا ہے اور نفسیاتی مریض بنایا گیا ہے، یہ بات نہیں بننی ہے جو نعرے لگاتے تھے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور ابھی اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے 2 لکیروں کے ٹویٹ مارتے ہیں۔ اور ریڈ لائن تھی، ریڈ لائن ہے، لیکن ریڈ لائن کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جب وقت آیا، وہ بیٹھا ہوا ہے جیل میں، جب بھی میں ملتا ہوں مجھے حوصلے کی بات کرتا ہے، ہمت کی بات کرتا ہے، اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں، وہ پشت و روانی سے نہیں بولتا ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پشتونوں میں ساری زندگی گزار دی، خدا کی قسم میں نے اتنا مضبوط پشتون نہیں دیکھا ہے جو میں نے عمران خان کی ذات میں مضبوطی دیکھی ہے، عزم دیکھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ کنونشن کا انعقاد اور ان کنونشن میں بولنے کے پیچھے محرک یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ پستی اور عطا گہرائیوں میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، بحیثیت ایک وکیل کے یہ جو ہمارا پیشہ ہے، اس پیشے کو دوام ہمیشہ قانون کی حکمرانی نے بخشا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس دور میں وکیل کی وکالت، اس کی دلیل، اس کی بات، اس کا آرگومنٹ اب میرا خیال ہے کہ بوٹوں کے چاپ کے نیچے تھلے دبتا جا رہا ہے، مٹتا جا رہا ہے۔ ہم مثالیں دیا کرتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ عدالتیں ہماری طاقت ہیں۔ آج پہلی دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہماری طاقت عدالت نہیں ہے، یہ ہماری غلط ایزمپشن تھی کہ عدالتیں جو ہیں، بار اور بینچ، یہ مل کے قانون کی حکمرانی جو ہے اس نظریے کو جو ہے بڑھاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ آج میری سوچ یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی، یہ اس ملک کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ کبھی رہی ہی نہیں ہے، اور جو ہماری نظریں بینچ کی طرف اٹھتی تھی، اس وقت ہم اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان بینچز پہ بیٹھے جو لارڈشپس ہیں، جو جج صاحبان ہیں، یہ اپنے حلف کے تحت اس کے پابند ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آج کے تجربات نے، موجودہ وقت کے واقعات اور حالات نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ وکلا کو اپنے بلبوتے پر، اپنے تئیں، اپنی ہمت، اپنی ذمہ داری پہ یہ علم اور یہ آواز بلند کرنا ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ریاست نہیں چل سکتی۔
سکتی ہے اس قانونیت کے ساتھ جو آپ نے امپوز کی ہے. یہ مملکت خداداد پاکستان، اس کے عوام جن کی حقوق کو آپ نے چیر پھاڑ کے کھایا، جن کے حقوق کے تقدس کو آپ نے بار بار پامال کیا، ہم اس جبر، اس ناروا رویے کے ساتھ شاید زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. کیا فرق ہے معاشروں میں، مہذب معاشروں میں اور جاہل معاشروں میں؟ وہاں لوگوں کی بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا ہے. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. کل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے باہر نکلا تو گزشتہ ہفتے یعنی سوموار کے دن سائفر کیس میں ٹرائل جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے سامنے اڈیالہ جیل میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں 265 سی کے تحت نقولات دیے جانے کی پروسیڈنگ مقرر تھی. آپ سارے وکلاء ہیں، سمجھتے ہیں. تو جب نقولات دیے جانے کے وقت جج صاحب نے نقولات دینے چاہے تو ہم نے دو وجوہات پہ اعتراضات اٹھائے. ایک وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کے جیل میں ٹرائل کے حوالے سے وزارت قانون نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کو میں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وزارت قانون کے پاس 352 ضابطۂ فوجداری اور سیکشن 9 ضابطۂ فوجداری کے تحت یہ حقوق حاصل نہیں ہے اور ان کیمرہ ٹرائل جو ہیں جیل میں آرڈر کر سکے. اس پہ بات سماعت ہوئی 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، تقریباً اب 38 ایام ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ یہ ریٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے، تو لہٰذا اگر یہ ریٹ ایکسیپٹ ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ریورس ہوگی. آپ تھوڑا سا جوڈیشل پروپرائٹی کا مظاہرہ کریں. دوسرا، چونکہ شاہ محمود قریشی کی جیل ٹرائل کے حوالے سے کوئی آرڈر نہیں ہوا ہے تو لہذا شاہ محمود صاحب جو ہیں اس کے اپنے انفرادی حقوق ہیں، آپ ان کے ٹرائل جیل میں نہیں کر سکتے. ان دو باتوں پہ ہم نے وزرات اٹھائی. جب آرڈر شیٹ لکھوایا گیا ہمارے سامنے، انہوں نے کہا دستخط کرو، میں نے کہا نہیں کرتے ہیں. تو جج صاحب نے آرڈر شیٹ ہمارے سامنے لکھوائی، یہ سب کچھ لکھا. بعد میں جب مصدق کا نقل میں نے اسی روز رجوع کی عدالت سے تو میرے ایسوسیٹ نے بتایا کہ جج صاحب نے ابھی تک اٹیسٹڈ کاپی جاری نہیں کی ہے. منگل کے روز مجھے اٹیسٹڈ کاپی ملتی ہیں. جب میں دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں تو اس میں جج صاحب کچھ اور لکھتے ہیں. جو ہمارے سامنے لکھوایا گیا اس سے قطع مختلف وہ لکھواتا ہے کہ جی میں نے ان کو کاپیز دی. یعنی اتنا بڑا جھوٹ